وہ رات جب آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جب ہر دعا کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگر اس رات شوہر اپنی بیوی کے قریب جائے اور ہم بستری کرے، اگر اس رات ان کے جسموں کی گواہی ان کے خلاف لکھی جائے، اگر اس رات ان کی ناپاکی کی بدبو ان کی دعاؤں کے پروں کو جلا دے، تو کیا وہ دعائیں عرش الہی تک پہنچ سکیں گی؟ اگر اس رات آپ نے اپنے بستر کی چادر کو ناپاک کر دیا، تو وہ چادر آپ کے گناہوں کی گواہی بن جائے گی۔ اگر اس رات آپ نے اپنے جسم کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ پیاس آپ کے نصیبوں کی خوشیاں بھی جلا کر بکھیر سکتی ہے۔ اگر اس رات آپ نے اپنی خواہشات کی آگ کو ہم بستری سے بجھانے کی کوشش کی، تو وہی آگ آپ کے 40 دنوں کی دعاؤں کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات اگر آپ نے اپنے بستر کو ناپاک کر دیا، تو 40 دنوں تک آپ کے قدموں تلے برکتوں کی زمین سوکھ جائے گی؟ اگر اس رات آپ نے ہم بستری کے ذریعے اپنی جسمانی خواہشات پوری کی، تو 40 دنوں تک آپ کے گھر کی چھت پر رحمتوں کی بارش نہیں برسے گی؟ اگر اس رات آپ نے اپنے بستر کو اللہ کے ذکر کے بجائے ناپاکی کی گندگی سے بجھا دیا، تو 40 دنوں تک آپ کی ہر پکار خاموشی کی زنجیر میں جکڑی رہے گی۔ سوچو، وہ رات جب شیطان اپنی فوجوں کے ساتھ لوگوں کے بستروں کے گرد منڈلا رہا ہو، جب ہر قدم پر وہ اللہ کے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہو، اگر اس رات شوہر اپنی بیوی کے جسم کی پیاس بجھانے میں لگا ہو، اگر اس رات ہم بستری کے عمل کو شیطانی لذت کا ذریعہ بنا لیا جائے، تو کیا اس رات کی برکتیں ان کے نصیبوں میں لکھی جا سکتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ رات جو بخشش کے موتیوں کی بارش کی رات ہے، اگر اسے ہم بستری کی ناپاکی میں گوا دیا جائے، تو وہی موتی آپ کے ہاتھوں سے چھن سکتے ہیں؟ اگر اس رات آپ نے اپنے بستر کو ناپاک کر دیا، تو آپ کی دعائیں عرش الہی تک نہیں پہنچیں گی۔ اگر اس رات آپ نے اپنے جسم کی آگ کو ہم بستری کے ذریعے بجھایا، تو وہ آگ آپ کے 40 دنوں کی دعاؤں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اگر اس رات آپ نے اپنے بستر کو اللہ کی یاد کے بجائے گناہوں کی آگوش میں ڈبو دیا، تو آپ کی ہر التجا، ہر فریاد، ہر پکار خاموشی کے سہارا میں بکھر جائے گی۔ کیا آپ 40 دنوں تک اپنی دعاؤں کا دروازہ بند برداشت کر سکیں گے؟ کیا آپ 40 دنوں تک اپنی فریادوں کو خاموشی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ سکیں گے؟ کیا آپ 40 دنوں تک اپنے آنسوؤں کو آسمان تک نہ پہنچتے دیکھ سکیں گے؟ سوچو، کیا آپ اس ناپاک بستر پر لیٹنے کی قیمت ادا کر سکیں گے؟ کیا آپ اپنی ناپاک ہم بستری کے بوجھ کو اٹھا سکیں گے؟ کیا آپ اپنے جسم کی ناپاکی کو اپنے نصیبوں کی کتاب پر رقم ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ وہ رات جو بخشش کی رات تھی، وہ رات جو رحمتوں کی رات تھی، وہ رات جو دعاؤں کی رات تھی، اگر آپ نے اسے ہم بستری کی ناپاکی میں گوا دیا، تو وہی رات آپ کے لیے عذاب کی رات بن سکتی ہے۔ سوچو، اگر اس رات کے بعد 40 دنوں تک آپ کے ہاتھ اٹھیں مگر خالی رہ جائیں، اگر 40 دن تک آپ کی دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں، اگر 40 دن تک آپ کے الفاظ ہوا میں بکھر جائیں، تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ کیا آپ کا دل یہ صدمہ جھیل سکے گا؟ کیا آپ کی روح یہ دکھ سہ سکیں گی؟ کیا آپ کے آنسو اس خاموشی کو توڑ سکیں گے؟ یہی وہ رات ہے جو آپ کے نصیبوں کو چمکا بھی سکتی ہے یا اسے خاک میں بھی ملا سکتی ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم بستری کی یہ رات آپ کے 40 دنوں کی دعاؤں کو کیسے روک سکتی ہے، تو یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جمعے کی رات کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ رات جو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے بھر دی ہے، وہ رات جس کے آغاز کے ساتھ ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں زمین پر اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جمعے کی رات وہ رات ہے جب ہر نیکی کا اجر دوگنا کر دیا جاتا ہے، ہر دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھا دیے جاتے ہیں، اور ہر آہ، ہر سسکی، ہر پکار آسمان کے عرش تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جب ہر اس انسان کی مغفرت کی جاتی ہے جو اس کے دربار میں سچی توبہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ لیکن سوچو، اگر وہ رات آپ کے لیے غفلت میں گزر جائے، اگر وہ رات آپ کے لیے ناپاکی میں گزر جائے، اگر وہ رات آپ کے لیے گناہوں کی چادر میں لپٹی ہوئی گزر جائے،
تو کیا آپ کا نام ان خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھا جائے گا جن کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے تھے؟ کیا آپ کی دعائیں فرشتوں کے پروں پر اڑ کر عرش تک پہنچ سکیں گی؟ کیا آپ کی فریادیں اللہ کے دربار میں قبول ہو سکیں گی؟ ہرگز نہیں۔ میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، جمعے کی رات کو اللہ نے نہ صرف اپنی رحمتوں سے بھر دیا، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے بہت سے عظیم واقعات کو وقوع پذیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی رات پیدا کیا گیا، اسی رات ان کی روح ان کے جسم میں داخل کی گئی، اور اسی رات انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ سوچو، وہ رات جب اللہ نے اپنے پہلے نبی کو زمین پر بھیجا، وہ رات جب شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا، وہ رات جب زمین پر سب سے پہلی خطا ہوئی، وہ رات جب جنت کے دروازے بند ہوئے اور زمین کے دروازے کھل گئے۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں پر رو کر اللہ سے مغفرت مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ وہ رات ہے جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جب اللہ نے انہیں اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ لیا، جب زمین نے اپنے پہلے نبی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جب زمین کے ہر گوشے سے پانی پھوٹ نکلا، جب آسمان سے بارش برسی، جب سمندر نے اپنے کنارے توڑ دیے، جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا، جب کشتی نوح پر سوار لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور زمین پر رہنے والے اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ڈوب رہے تھے۔ وہ رات جب ہر گناہگار کی چیخ و پکار آسمان تک پہنچ رہی تھی، مگر اللہ نے اپنے غضب کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ رات جب پانی ہر گناہ کو بہا کر لے جا رہا تھا، جب ہر نافرمان کو زمین نگل رہی تھی، جب آسمان کی گرج اور بجلی کی کڑک ان کے گناہوں کی گواہی دے رہی تھی۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جب نمرود نے انہیں زندہ جلا دینے کا حکم دیا، جب آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، جب فرشتے عرش پر لرز گئے، جب زمین اور آسمان نے اپنے رب سے پکار کر کہا، یا اللہ، تیرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے۔ اور اللہ نے کہا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ وہ رات جب آگ کے شعلے پھولوں کی خوشبو میں بدل گئے، جب حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا ہر انگارہ نور بن گیا، جب نمرود کا ہر ظلم اس کے اپنے ہی سر پر پلٹ گیا۔ وہ رات جب اللہ نے اپنے نبی کی عزت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا، جب آگ نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے شعلے بچھا دیے۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، جب ان کے بھائیوں نے ان کے کپڑوں کو خون سے آلودہ کر کے ان کے والد حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیا، جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں روتے روتے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دی، جب کنویں کی تاریکی میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت کے منتظر تھے، جب آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ان سے کہا، غم نہ کرو، اللہ تمہیں بہت بڑا مقام عطا کرے گا۔ وہ رات جب یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، جب انہیں مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، جب اللہ نے ان کی تقدیر کو بادشاہت میں بدل دیا، جب غلامی سے نکل کر وہ مصر کے تخت پر جا بیٹھے۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے محل سے نکالا، جب انہیں اپنے رب کے ساتھ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، جب فرعون کے لشکر کو دریائے نیل نے نگل لیا، جب ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا گیا، جب موسیٰ کے عصا نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جب دریا نے اپنے سینے کو چاک کر کے اللہ کے نبی کے لیے راستہ بنایا، جب فرعون کا غرور اسے پانی کے بہاؤ میں بکھر گیا۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، جب یہودیوں نے انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، جب اللہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، جب ان کے دشمنوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جب زمین پر ان کی آواز گونجی، اے اللہ تو مجھے بچا لے، میرے دشمن مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے اپنے پاس اٹھا لوں گا اور تیرے دشمنوں کو رسوا کر دوں گا۔ یہی وہ رات ہے جب ہر نبی نے اللہ سے فریاد کی، جب ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، جب ہر نبی نے اپنے گنہگار امت کے لیے مغفرت کی التجا کی۔ یہ وہ رات ہے جب آسمانوں سے اللہ کی رحمتیں زمین پر اتری،
جب اللہ نے ہر اس بندے کو معاف کیا جو سچی توبہ کے ساتھ اس کے دربار میں حاضر ہوا۔ سوچو، وہ رات جو حضرت آدم کے نبی بننے کی رات تھی، وہ رات جو حضرت نوح کے طوفان کی رات تھی، وہ رات جو حضرت ابراہیم کی آگ میں گرنے کی رات تھی، وہ رات جو حضرت یوسف کے کنویں میں پھینکے جانے کی رات تھی، وہ رات جو حضرت موسیٰ کے دریا پار کرنے کی رات تھی، وہ رات جو حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کی رات تھی۔ وہ رات آج بھی ہر جمعے کو ہمارے نصیبوں کے دروازے کھولنے کے لیے آتی ہے۔ کیا ہم نے اس رات کو اپنی مغفرت کی رات بنایا؟ کیا ہم نے اس رات کو اپنی دعاؤں کی رات بنایا؟ کیا ہم نے اس رات کو اپنے آنسوؤں کی رات بنایا؟ یا پھر ہم نے اسے غفلت میں گوا دیا؟ کیا ہم نے اسے ناپاکی میں ڈبو دیا؟ کیا ہم نے اس کے نصیبوں کو اپنے گناہوں سے بکھیر دیا؟ سوچو، کیا آپ کا جمعہ بھی ان برکتوں سے بھرپور گزرے گا یا گناہوں کی ناپاکی میں ڈوب جائے گا؟ پیاری بہنوں، جمعے کی رات وہ رات ہے جب میاں بیوی کے رشتے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جب فرشتے ان کی دعاؤں کے ساتھ ان کے نام اعمال کو لپیٹ کر عرش پر لے جاتے ہیں، جب ان کے الفاظ، ان کی سرگوشیاں، ان کے آنسو، ان کے سجدے سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچو میری بہنوں، اگر وہ شوہر جو اپنی بیوی کو ہر رات نظر انداز کر دیتا تھا، جمعے کی رات اپنے دل کی سختی کو پگھلا کر اپنی بیوی کے قریب آئے، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لے، اس کے لبوں پر محبت کا بوسہ دے کر اس سے یہ کہہ دے، میرے دل کی ہر دھڑکن تیرے لیے ہے، میرے ہر سانس کی خوشبو تیرے لیے ہے، میری ہر دعا کی قبولیت تیرے نام سے منسوب ہے، تو فرشتے اس کے ان الفاظ کو محبت کی روشنائی سے لکھ کر عرش تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب شوہر کا اپنی بیوی کے لیے اٹھنے والا ہاتھ اگر اس کے لیے دعا مانگے، اس کے نصیب کو سنوارنے کے لیے التجا کرے، تو اللہ اس شوہر کے دل کی ہر دعا کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ سوچو، اگر وہ بیوی جو ہر رات اپنے شوہر کی سختی، اس کی بے رخی، اس کے سرد رویے کو سہتی رہی، اگر وہ جمعے کی رات اپنے آنسوؤں کو اپنے رب کے سامنے بہا دے، اپنے دل کی ہر ٹوٹی ہوئی کرج کو اپنے رب کے سامنے رکھ دے اور یہ کہہ دے، یا اللہ، تو نے مجھے اس کے نکاح میں دیا، تو نے مجھے اس کی محبت کی پناہ میں دیا، یا اللہ، اگر اس کے دل میں میرے لیے محبت کی رمق باقی ہے تو اسے میرے دل کی دھڑکنوں کے قریب کر دے، اس کے الفاظ کو میرے دل کی محبت سے ہم آہنگ کر دے، تو اللہ اس عورت کے دل کی ہر دھڑکن کو اپنے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جب بیوی کا اپنے شوہر کے سینے پر سر رکھ کر رونا، اس کے سینے میں اپنا دل چھپا دینا، اس کے بازوؤں کے حصار میں خود کو لپیٹ لینا، اس کے الفاظ کو اپنی سانسوں میں جذب کر لینا، اس کے ہر لمس کو اپنی روح میں اتار لینا، اس کے ہر بوسے کو اپنے نصیب کی روشنائی بنا لینا، سب کچھ اللہ کے دربار میں لکھا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جب فرشتے میاں بیوی کے ہر جملے کو لکھ کر عرش پر پہنچاتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے یہ کہے، میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے لیے وقف ہے، میرے دل کا ہر راز تیرے لبوں پر نقش ہے، میری ہر دعا تیرے نصیب کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے، تو وہ الفاظ آسمانوں کی کتابوں میں محبت کی روشنائی سے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن سوچو، اگر وہ شوہر اپنی بیوی سے لاتلکی برتے، اس کی محبت کو نظر انداز کرے، اس کے دل کی نرمی کو اپنی سختی سے کچل دے، اس کے لبوں پر مسکان کے بجائے اپنے تیز الفاظ کے تیروں سے زخم دے، تو اس کے یہ الفاظ بھی عرش پر لکھے جاتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جب اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت کے رشتے کو سنوارنے کے لیے زمین پر اپنے رحمتوں کے فرشتے بھیجتا ہے، جب ہر دعا کو عرش تک پہنچانے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے رکھتے ہیں۔ سوچو، اگر بیوی جمعے کی رات اپنے شوہر کے قریب آ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر یہ کہہ دے، میرے دل کا ہر دکھ تیرے لمس سے سکون پاتا ہے، میرے دل کی ہر خواہش تیرے لبوں کے لمس میں گھل جاتی ہے، میرے دل کی ہر دعا تیرے لیے ہی ہے، میرے رب، میری یہ دعا عرش تک پہنچا دے، تو اللہ اس عورت کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ کو اپنے عرش تک پہنچاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جب میاں بیوی کے درمیان ہونے والی ہر سرگوشی، ہر لمس، ہر بوسہ، ہر آہ، ہر آہٹ، ہر دھڑکن، ہر محبت کی گواہی اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے۔
وہ رات جب اللہ آسمانوں کے پردے ہٹا کر اپنے بندوں کے دلوں کی حالت دیکھتا ہے، وہ رات جب ہر دعا کو قبولیت کی مہر لگائی جاتی ہے۔ لیکن سوچو، اگر اس رات میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہیں، اگر شوہر اپنی بیوی کے دل کو اپنے الفاظ کی نرمی سے نہ بھرے، اگر بیوی اپنے شوہر کے دل کی سختی کو اپنی محبت کے لمس سے نہ پگھلا سکے، اگر دونوں نے اپنی انا کو اپنے رشتے کی محبت سے اوپر رکھا، اگر ان کے لب خاموش رہے، اگر ان کے دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سننے کے بجائے اپنے اپنے دردوں میں الجھے رہے، تو وہ رات ان کے لیے برکتوں کی رات نہیں رہے گی، بلکہ عذاب کی رات بن جائے گی۔ وہ رات جب آسمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے، جب فرشتے ان کی دعاؤں کو ان کے سروں پر ہی واپس لوٹا دیں گے، جب ان کے نصیب کی کتابوں پر محبت کے بجائے لاتلکی اور بے رخی کے سیاہ داغ لگ جائیں گے۔ سوچو، کیا آپ اپنے شوہر کی محبت کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں سمیٹ چکے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی بیوی کے لبوں پر اپنی محبت کی چاشنی رکھ دی ہے؟ کیا آپ نے اپنی دعاؤں کو اپنے شوہر کے سینے کی پناہ میں سجا دیا ہے؟ کیونکہ اگر آج کی رات آپ نے اپنے رشتے کی محبت کو عرش پر نہ پہنچایا، تو کل آپ کی دعائیں آسمانوں کے دروازے پر ہی بکھر جائیں گی اور آپ کی آہیں اپنے ہی سینے میں قید ہو جائیں گی۔ پیاری بہنوں، جمعے کی رات وہ رات ہے جب آسمانوں کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جب زمین پر اللہ کی رحمتیں یوں برسنے لگتی ہیں جیسے صحرا کی پیاسی ریت پر بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے، جب ہر لب سے نکلا ہوا لفظ ایک دعا بن کر عرش کی طرف پرواز کرتا ہے، جب ہر آنکھ سے گرا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں اپنی مقبولیت کی گواہی دیتا ہے۔ سوچو، وہ رات جب اللہ کی رحمتیں فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر زمین پر اترتی ہے، جب ہر فرشتہ اپنے پروں میں نور بھر کر زمین والوں کے سروں پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، جب ہر فریاد کو اللہ کے عرش تک لے جانے والے فرشتے اپنا کام چھوڑ کر صرف اسی انسان کی دعا کو عرش تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے دل میں سچائی، آنکھوں میں ندامت اور ہونٹوں پر عاجزی ہو۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور اس جگہ کا طواف کرتے ہیں جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنے گناہوں پر رو رہا ہوتا ہے۔ وہ رات جب ہر وہ درخت جھک جاتا ہے جس کے سائے میں کوئی انسان اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوتا ہے۔ وہ رات جب ہر وہ پرندہ خاموش ہو جاتا ہے جس کی آواز اللہ کے ذکر کے سامنے رکاوٹ بن سکتی ہو۔ وہ رات جب ہر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے جہاں پر گناہوں کا بازار لگا ہو۔ وہ رات جب ہر وہ چراغ بجھ جاتا ہے جس کی روشنی نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہو۔ سوچو، اگر اس رات آپ اپنے بستر پر سکون سے سو رہے ہوں اور فرشتے آپ کے سر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہوں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ سو رہا ہے، مگر اس کی دعائیں تیرے دربار تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اس کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے، اس کے لبوں پر تکبر کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں میں شرمندگی کا کوئی قطرہ نہیں۔ جمعے کی رات وہ رات ہے جب اللہ ہر اس دل کو بخش دیتا ہے جو اس کے دربار میں ٹوٹ کر گرتا ہے، جب ہر وہ لب جو اللہ کے سامنے عاجزی سے کانپتے ہیں ان کی دعائیں عرش کے ستمبھوں سے لپٹ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے دل کی سچائی کو پیش کر کے بارش کی دعا مانگی تھی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر زمین پر برسنے والی ہر بوند کو رحمت کی چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ یہی وہ رات ہے جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے اس اندھیرے میں بھی ان کی پکار کو سنا، جب مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی گہرائی اور رات کی سیاہی تینوں ایک ساتھ مل گئی تھی۔ سوچو، اگر اللہ حضرت یونس کے دل کی پکار کو اس وقت سن سکتا ہے جب وہ سمندر کی تہہ میں قید تھے، تو کیا وہ آپ کی دعا کو اس وقت نہیں سن سکتا جب آپ اپنے بستر پر سکون سے لیٹے ہوئے ہیں؟ یہی وہ رات ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے جسم کے زخموں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے شفا کی دعا مانگی تھی اور اللہ نے ان کی بیماری کو ان کے بدن سے ایسے دھو دیا جیسے بارش کی پہلی بوندیں سوکھے پتے کو زندگی دے دیتی ہیں۔
یہی وہ رات ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بانج بیوی کے لیے اولاد کی دعا مانگی تھی اور اللہ نے ان کی گود کو یحییٰ کی خوشبو سے بھر دیا تھا۔ سوچو، اگر اللہ حضرت زکریا کی بانج بیوی کے لیے اولاد دے سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے خالی دل کو خوشیوں کی دولت سے نہیں بھر سکتا؟ لیکن افسوس، ہم وہ رات جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رحمتوں سے بھر دی، اسے غفلت، بے حیائی اور گناہوں میں گوا دیتے ہیں۔ ہم اس رات کو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا دیتے ہیں، ہم اس رات کو اپنے نفس کی آگ میں جلا دیتے ہیں، ہم اس رات کو اپنی زبان کی زہریلی باتوں سے داغدار کر دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کی رات کو وہ دعا عرش تک نہیں پہنچتی جس لب پر تکبر کی مہر لگی ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات اللہ ان لوگوں کی دعائیں واپس لوٹا دیتا ہے جو اپنے والدین کے دلوں کو توڑ چکے ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات وہ شخص اپنی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے کے لیے اٹھایا ہو، جس نے اپنی زبان کو کسی کا دل دکھانے کے لیے استعمال کیا ہو، جس نے اپنے قدموں کو کسی حرام کام کے لیے چلایا ہو؟ سوچو، اگر اس رات آپ نے اپنی زبان سے کسی کا دل زخمی کیا ہو، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کا راج فاش کیا ہو، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کا حق چھینا ہو، تو آپ کی دعائیں عرش تک کیسے پہنچیں گی؟ اگر اس رات آپ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں اور اسے نظر انداز کر دیا ہو، اگر اس رات آپ نے اپنے والد کی تکلیف کو نظر انداز کیا ہو، اگر اس رات آپ نے اپنے بھائی کا دل توڑ کر خود سکون سے سو گئے ہوں، تو کیا آپ کے آنسو اللہ کے دربار میں قبول ہو سکیں گے؟ کیا آپ کے لبوں کی دعائیں آسمان کے دروازے پر دستک دے سکیں گی؟ سوچو، اگر اس رات آپ نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہو، اگر اس رات آپ نے کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلایا ہو، اگر اس رات آپ نے کسی پریشان حال کو تسلی نہ دی ہو، تو کیا آپ کے ہاتھوں کو آسمانوں تک لے جانے والے فرشتے ان ہاتھوں کو اپنے پروں میں لپیٹ کر عرش تک پہنچائیں گے؟ جمعے کی رات وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے فرشتوں کے دربار کو کھول دیتا ہے، جب ہر فریاد کو اللہ کے عرش پر پہنچانے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ لیکن سوچو، اگر آپ نے اس رات اپنے نفس کی آگ کو گناہوں کی ہوا سے بجھا دیا، اگر آپ نے اپنے دل کی روشنی کو بے حیائی کی تاریکی میں بکھیر دیا، اگر آپ نے اپنی زبان کی نرمی کو غیبت، چگلی اور جھوٹ کی سختی میں لپیٹ دیا، تو آپ کی دعائیں عرش تک کیسے پہنچیں گی؟ کیا آپ کا وہ آنسو جو آپ نے کسی کی بے عزتی کر کے بہایا ہو، اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا؟ کیا آپ کی وہ فریاد جو آپ نے کسی کا دل زخمی کر کے نکالی ہو، اللہ کے دربار میں قبول ہوگی؟ سوچو، اگر آپ نے اپنے دل کے پردوں پر حسد، تکبر، بغض اور کینہ کا پردہ ڈال دیا ہو، تو کیا آپ کی دعا کی روشنی اس پردے کو چیر کر عرش تک پہنچ سکے گی؟ یہی وہ رات ہے جب اللہ نے اپنے بندوں کو بخشش دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اپنے گناہوں کی آگ سے جلنے کے بجائے توبہ کی ٹھنڈک سے بھرا ہوا ہو۔ تو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں جمعے کی رات۔ ہم بستری کرنے والوں کی 40 دن تک دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ سوچو، وہ رات جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب فرشتے ہر دعا کو اپنے پروں میں لپیٹ کر اللہ کے عرش تک پہنچاتے ہیں، جب ہر لب سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر آہ، ہر سسکی اللہ کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے۔ اگر اس رات ایک انسان اپنے بستر کو ناپاکی کی گندگی سے بجھا دے، اگر اس رات اپنے جسم کو گناہوں کی آگ میں لپیٹ لے، اگر اس رات اپنی خواہشات کی پیاس کو غیر محرم کے ساتھ ہم بستری کر کے بجھائے، تو اس کی دعائیں عرش تک کیسے پہنچیں گی؟ سوچو، اگر اس رات آپ کا بستر ناپاک ہو، آپ کے لبوں پر گناہوں کی خوشبو ہو، آپ کے جسم پر زنا کی نجاست ہو، تو آپ کے ہاتھ اٹھیں گے مگر آسمانوں کے دروازے بند ہوں گے۔ آپ کی دعائیں آپ کے سر پر واپس لوٹ آئیں گی، آپ کی پکار خاموشی کی زنجیروں میں بکھر جائے گی، آپ کے آنسو آسمان کی دہلیز تک نہ پہنچ پائیں گے۔ سوچو، اگر وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ اسے نیک اولاد عطا فرمائے، تو اس کے ہر بوسے میں برکت، ہر لمس میں رحمت، ہر آہ میں قبولیت لکھی جاتی ہے۔ اس رات اس کی دعائیں آسمان پر چڑھائی جاتی ہیں، اس کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ٹھہرتے ہیں، اس کے ہر لفظ کو فرشتے محبت کی روشنائی سے لکھتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے
جب شوہر اپنی بیوی کے قریب یوں جاتا ہے جیسے ایک پیاسا درخت بارش کی بوندوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، جیسے صحرا کی ریت پہلی بارش کی بوندوں کو اپنے سینے میں قید کر لیتی ہے۔ وہ رات جب بیوی اپنے شوہر کے بازوؤں میں پناہ لیتی ہے، جب اس کی ہر سانس اس کے شوہر کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، جب اس کی ہر دعا اس کے شوہر کے سینے پر سر رکھ کر نکلتی ہے، تو اللہ اس جوڑے کو نیک اولاد عطا کرتا ہے، ان کے نصیبوں کو روشن کر دیتا ہے، ان کے گھروں کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی گناہوں کی آگ میں جلتے ہیں، جو اپنے بستر کی چادر کو ناپاکی سے بجھا دیتے ہیں، جو اپنی ہمبستری کو جنا کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ سوچو، وہ رات جب ہر ایمان والا اپنے رب کے دربار میں جھکا ہوا ہوتا ہے، جب ہر نیک دل اللہ سے اپنی مغفرت کی التجا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس رات کوئی شخص اپنی بیوی کے بجائے غیر محرم کے ساتھ ہم بستری کرے، اگر اس رات کوئی شوہر اپنے بستر کی پاکیزگی کو جنا کی ناپاکی سے داغدار کر دے، اگر اس رات کوئی عورت اپنے شوہر کی عزت کو پامال کر کے کسی اور کے جسم میں اپنے نفس کی پیاس بجھائے، تو ان کی دعائیں 40 دن تک عرش تک نہیں پہنچتی۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں گے مگر آسمانوں کے دروازے بند ہوں گے۔ وہ اپنے لبوں سے اللہ کا نام پکاریں گے مگر ان کے الفاظ ہوا میں بکھر جائیں گے۔ سوچو، وہ رات جب ہر شخص اپنی مغفرت کے لیے رو رہا ہو، اگر کوئی شخص اس رات اپنے بستر کی چادر کو گناہوں کی گندگی سے بجھا دے، اگر اس کے جسم سے جھنا کی بدبو اٹھ رہی ہو، اگر اس کے ہاتھوں نے غیر محرم کے جسم کو چھوا ہو، اگر اس کے لبوں نے غیر محرم کے ہونٹوں کو بوسا دیا ہو، اگر اس کے کانوں نے غیر محرم کی سرگوشیاں سنی ہوں، تو اس کی ہر دعا اس کے گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ وہ ہر بار اپنے رب کو پکارے گا مگر اس کی پکار اس کے گناہوں کے پردوں میں بکھر جائے گی۔ وہ ہر بار اپنے آنسو بہائے گا مگر اس کے آنسو اسے اور زیادہ ڈبو دیں گے۔ وہ ہر بار اپنے ہاتھ اٹھائے گا مگر اس کے ہاتھوں کی ناپاکی اس کی دعاؤں کو آسمانوں تک نہ پہنچنے دے گی۔ سوچو، اگر اس رات ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ انہیں نیک اولاد عطا کرے، تو اس کی ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اس کے ہر آنسو کو فرشتے اپنے پروں میں اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ مگر اگر اس رات کوئی شوہر اپنی بیوی کے بستر کو چھوڑ کر کسی غیر محرم کے جسم کو چھوتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے سینے کو چھوڑ کر کسی اور کے بازوؤں میں پناہ لیتی ہے، اگر وہ دونوں اپنے بستر کی پاکیزگی کو گناہوں کی ناپاکی سے بجھا دیتے ہیں، تو ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی دعاؤں کو زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ ان کے آنسو آسمان تک نہیں پہنچتے، ان کے لبوں سے نکلی ہوئی ہر فریاد ان کے ہی سینے میں دب کر رہ جاتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جب اللہ نے اپنے بندوں کو معافی کے موتیوں سے نوازا، مگر وہی موتی ان کے گناہوں کی گندگی میں بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گھروں کو پاکیزگی کا گہوارہ بنانے کی ہمت عطا فرمائے، ہمارے بستروں کو ناپاکی سے محفوظ رکھے، ہمارے جسموں کو جنا کی گندگی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو محبت کی روشنی سے بھر دے، ہمارے لبوں پر صرف وہی الفاظ جاری ہوں جو اللہ کو پسند ہوں، ہماری آنکھوں سے وہ آنسو بہائے جو اللہ کی رضا کے لیے بہائے جائیں، اور ہمارے ہاتھوں کو ہمیشہ دعاؤں کے لیے اٹھنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اس رات کے عذاب سے بچا لے جس رات کی ناپاکی 40 دنوں کی دعاؤں کو رد کر دیتی ہے۔ ہمارے دلوں کو ایسی محبت عطا کر جو تیری رضا کے لیے ہو، ہمارے بستروں کو ایسے پاکیزہ رکھ جو تیری رحمتوں کے حقدار بن سکیں، ہمارے جسموں کو ایسی طہارت عطا کر جو ہمارے نصیبوں کو سنوار دے۔